اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. سورۃ النساء مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا اے حرف ندا، الناس لوگو، اتقو تم تقوی کرو. یہ فعل امر ہے. اگر قوف پہ نصب ہوتی، زبر ہوتی اتقو تو وہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہوتا، وہ فعل ماضی ہوتا، اور اتقو فعل امر ہے. تم تقوی کرو. رب رب، کم تم سب کا، الذی وہ رب جو، خلق اس نے پیدا کیا، کم تم کو، من سے نفس جان، واحدہ ایک، نفس واحدہ مرکب توصیفی ہے اور دونوں سیم ہیں. نفس واحدہ حالت جری میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں ناکرہ ہیں اور دونوں مؤنث ہیں. واو اور خلق اس نے پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، واو اور بتھا اس نے پھیلا دیے. با سا اس کا روٹ ہے، بکھیرنا، پھیلانا. یہ باب زارا باب میں بھی آتا ہے اور ناصرہ میں بھی. منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، رجل کی جمع رجال، کثیرن بہت سے، واو اور نساءن عورتیں، امرأتن ایک عورت، اور نساءن بہت ساری عورتوں، نساء بہت ساری عورتیں، اور اسی نام پہ صورت ہے. واو اور اتقو تم تقوی کرو، اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون تم آپس میں سوال کرتے ہو. تساؤل باب تفاعل ہے، اس میں اشتراک ہوتا ہے، آپس میں تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. بھی ساتھ اس کے، واو اور ارحام رحم کی جمع، ارحام رحمی رشتے، وومز. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبا. را قوف با اس کا روٹ ہے. رقیب کہتے ہیں نگران کو، محافظ کو، خبر رکھنے والا. اور رقب انتظار کرنا، رقب کہتے ہیں انتظار کرنا. اور رقیبا نظر میں رکھنے والا، دیکھنے والا، نگاہ میں رکھنے والا. واو اور آتو تم دو، الیتامہ یتیم کی جمع، اور یتیم کہتے ہیں اکیلا، مفرد. اور وہ موتی جو سیپ میں تنہا ہو. اور یتیم کہا جاتا ہے نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو. اور یتیم جانور اس کو کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو. در یتیم کہا جاتا ہے جو موتی سیپ میں تنہا ہو. تو یتیم کی جمع یتامہ، اموالہم ان کے مال، واو اور لا نہیں، تتبدلو تم تبدیل کرو، تبدل باب تفاعل ہے اور یہ فعل نہج ہے. ایکسچینج مت کرو، تبدیل مت کرو. الخبیثہ ناپاک کو، بھی ساتھ طیب پاک کے، واو اور لا تأکلو تم مت کھاؤ، فعل نہج جمع مذکر حاضر. اموالہم ان کے مال، الی طرف، اموالکم تمہارے مال. انہو بے شک وہ، کانا ہے، خوباً گناہ. خوب جو ہے ہا واو با اس کا روٹ ہے اور یہ حبشی لفظ ہے، یہ ورڈ جو ہے وہ حبشی ہے. تو ڈانٹ گناہ. خوب کہتے ہیں ایسا گناہ جو باعث سے وبال ہو، جرم کا ارتکاب کرنا. تو خوب گناہ، کبیرہ بڑا، خوباً کبیرہ مرکب توصیفی. واو اور ان اگر خف تم تمہیں ڈر ہو، خو واو فا
اس کا روٹ ہے خوف سے، خوفا یخافو باب سمیع یسمع ہے، اور جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف۔ اللہ یہ کہ نہ، تقسطو تم انصاف کرو، اقساط باب افعال ہے، تقسطو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا، قسط انصاف کو کہا جاتا ہے۔ فی الیتامی یتیموں کے بارے میں، پس ان کے ہو تم نکاح کر لو، ما جو توبہ اچھی لگیں، توبہ یطیبو باب ضرب یضرب ہے، اچھی لگیں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من سے النساء عورتیں، مثنا دو دو، واو اور ثلاثہ تین تین، واو اور رباع چار چار۔ پس ان اگر خفتم تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، ان اور لا یہ کہ نہ، تعدلو تم عدل کرو گے، عین دال لام اس کا روٹ ہے، تعدلو نہ تھا، ان نے آ کر نون کو گرا دیا۔ پس واحدتاً ایک، او یا ما جو ملکت مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری لونڈیاں، یہ ٹرمینالوجی ملکت ایمانکم، یہ اس کا لفظی انالیسس ہم نے کیا۔ ملکت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، ایمان دائیں ہاتھ، کم تمہارے، اور ملکت ایمانکم سے مراد لونڈیاں ہیں۔ ذالک وہ، ادنا قریب تر ہے، یہ اس میں تفصیل ہے دانا دنیجن کا، تو قریب تر ہے، اللہ یہ کہ نہ، تعولو تم نا انصافی کرو، عین واو لام اس کا روٹ ہے، اعلی یعولو باب نصر ینصرو بے انصافی کرنا، نا انصافی کرنا، واو اور آتو تم دو، النساء عورتوں کو، صدقات مہر، حق مہر، ہن ان کے، صدقہ صداق کی یہ جمع ہے، صدقات مہر حق مہر، ہن ان کے، نحلہ خوش دلی سے، یہ اس میں مصدر ہے۔ پس ان اگر، طیبنا وہ خوشی سے دیں، لکم تمہارے لیے، ان سے، شیئن کوئی چیز، منہ اس سے، نفساً خود، پس کلو تم کھاؤ، ہو اس کو، ہنیئن ہنا مصدر ہے، یہ باب فتح میں بھی ہے، ضربہ میں بھی اور نصرہ میں بھی، ہنیئن مزے سے، ہنیئن کہتے ہیں خوشگوار، خوشگوار، مبارک، اور مشقت اور تکلیف کے بغیر جو چیز حاصل ہو تو ہنیئن مبارک، سازگار، مریعہ خوشگوار، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مروع کہتے ہیں خوشگوار ہونا۔ واو اور لا تؤتوا مت دو، السفہاء سفیہ کی جمع بے وقوفوں کو، اموالکم تمہارے مال، اپنے مال، اللتی وہ جو، جعل بنایا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما قیاماً اس میں مصدر ہے، قوام یقوم باب نصر ینصر سہارا، قیام زندگی کا سہارا، واو اور ارزقو تم رزق دو، رزق یرزق باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، ہم ان کو، فیہا اس میں، واو اور اکسو تم پہناؤ، ہم ان کو، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفہ بھلی جانی پہچانی، واو اور ابتلو تم آزماتے رہو، ابتلا باب افتعال ہے، آزماؤ چیک کرتے رہو، الیتامی یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بالغوا وہ پہنچیں، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، النکاح نکاح کے قابل عمر کو، حد نکاح کو، پس ان اگر، آنستم تم پاؤ، منہم ان سے، آنستم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے، انس مانوس ہم بولتے ہیں، تم مانوس ہو جاؤ، تم انس پاؤ، تم پاؤ، منہم ان میں سے، رشداً سمجھداری، ہوشیاری، علمی اہلیت، ذہنی صلاحیت، رشد ہدایت، صلاحیت، راہیابی، بھلائی، راستی، اور حسن تدبیر کو کہا جاتا ہے، کامن سینس۔ پس ادفعوا تم حوالے کر دو، فعل امر، دفع یدفع با فتح یفتح سے، جمع مذکر حاضر،
الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ ہا اس کو، اسرافاً اسراف سے، فضول خرچی کرتے ہوئے، واو اور بدارن جلد بازی کرتے ہوئے۔ بدار کہتے ہیں کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کرنا، ان کے یکبرو وہ بڑے ہوں، واو اور من جو کانا ہے غنیًا مالدار، غنی، فل یستعفف فا تو لیستعفف اس کو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، استعفاف یہ باب استفعال ہے، پرہیزگاری سے کام لے، بچے، ومن کانا اور جو ہے فقیراً محتاج، فل یأکل تو چاہیے وہ کھائے، فا الگ سے ہے، لیأکل الگ سے ہے، فا نے لام کو ساکن کر دیا، اس کو جزم دے دی کیونکہ یہ لام امر ہے، تو چاہیے وہ کھائے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، فَإِذَا تو جب دفعتم تم دے دو، حوالے کر دو، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاپس اشہدوا تم گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبا حساب لینے والا، للرجالی لی واسطے، الرجال مردوں کے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو، تارا کا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، ماں باپ نے، واو اور الاقربو قرابت داروں نے، رشتہ داروں نے، وللنسائی اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو، تارا کا چھوڑا، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، اقرب کی جمع اقربون سب سے قریب والے، مما اس سے جو، قلہ قلیل ہو، اور قلہ مصدر ہے اور کثرت کا اپوزٹ کثرت کی ضد ہے، کم قیمت ہو، او کاثورا یا زیادہ ہو، منہ اس سے، او یا کثر زیادہ ہو، نصیباً حصہ، مفروضہ مفعول کے وزن پہ، فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، طے شدہ، اس میں مفعول ہے، وَإِذَا اور جب، حضر حاضر ہوں، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو والے، القربہ قرابت، والیتامى اور یتیم، یتیم کی جمع یتامى، والمساکین اور مسکین کی جمع مساکین، فاپس ارزقوا تم رزق دو، ہم ان کو، منہ اس سے، وقولوا اور کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفہ اچھی بھلی، ولیخشیٰ اور چاہیے کہ ڈریں، خشی یہ سے، یہ باب سامیہ یسمعو ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل امر ہے، لیخشیٰ چاہیے ڈریں، الذین وہ لوگ، لو اگر، تارکوا وہ چھوڑ جائیں، فعلوا کے وزن پہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، من سے، خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً ضعیف کی جمع، ضعاف کمزور، خوافوا انہیں خوف ہو، انہیں ڈر ہو، علیہم ان پر، فلیتقوا تو چاہیے وہ تقوی کریں، اللہ اللہ سے، ولیقولوا اور چاہیے وہ کہیں، لیتقوا اور لیقولوا یہ فعل امر ہیں جمع مذکر غائب، قولاً بات، سدیداً سیدھی، سد یسد سدداً کہتے ہیں درست ہونا، اور سدیدہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، سدید سیدھی، اِنَّ بے شک، الذین وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال مال کی جمع، الیتامى یتیموں کا، ظلماً ظلم سے، زیادتی سے، انما بے شک، یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی میں، بطون سورۃ النساء مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اے لوگو، اب سب سے خطاب ہے، اتقوا ربکم اپنے رب سے تقوی کرو، اس کی عظمت کا تمہارے دل میں احساس ہو، وہ تمہارا رب ہے اور رب میں محبت ہے، محبتوں سے اپنے رب کی مانو، الذی خلقکم وہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، اوریجن حضرت آدم سے، وخلق منہا زوجہا اور انسان کا جوڑا انسان سے بنایا،
وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیے، نسل چلتی ہے، خاندان چلتے ہیں۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو، حق مانگتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ نگہبان ہے۔ اگر جھگڑا کرتے ہو تو اللہ کی نظر میں ہے۔ اور تقوی کی روح کیا ہے کہ بی مائنڈفل کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمہارا ہر عمل ہے۔ تو یہ سورۃ النساء ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ یہ آیت خطبہ نکاح میں شامل ہے، اس کو سورۃ العدل والرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عام خطاب کیا اور معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہوئی کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ وہ رب کیا ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، وحدت رب اور وحدت اب۔ وہ تمہارا رب جو تمہارا خالق، مالک، مدبر اور رازق ہے، ایک نوع اور دو جنسیں ہو۔ تمہاری بگننگ حضرت آدم سے ہوئی۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بلونگنگ ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو بتا دیا کہ اصل حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے تو دیکھا حوا ان کے پہلو میں تھیں، دیکھا، مانوس ہوئے، خوش ہوئے، اور حضرت آدم کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک ایک چیز بتا دی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا گیا، اور کہا دیکھو تم ہیومن بینگز ہو، تم ایک اسپیشی ہو، لیکن سیکسول ڈفرینٹیشن ہے، عورت مرد کی ایکسٹینشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کاسٹ سسٹم تو کہا تم نے بنا لیا، لیکن اللہ نے بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو نسلیں بھی ہیں، خاندان، رنگ، شکل، ان کی پہچان کے لیے تو ہیں لتعارفوا، لیکن ان کی اہمیت کوئی نہیں، اور اولاد آدم پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ سورۃ النساء ہے، اس میں ایمان والوں سے بھی خطاب ہوگا، اہل کتاب سے بھی اور منافقین سے بھی۔ تو ضمناً منافقین سے خطاب ہوگا۔ پورے قرآن پاک میں یا ایھا الذین نافقوا اللہ نے نہیں کہا۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس میں کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جن کی لڑیاں آپس میں گتھی ہوئی ہیں رسیوں کی طرح، اور جب لڑیوں کو کھولیں گے تو کچھ کا تعلق شریعت سے یعنی عبادات اور معاملات سے ہوگا، اور کچھ کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگا۔ تو یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد بتا دیا کہ نکاح کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے کہ حرام سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں جو اللہ نے دیے۔
یہ آئیڈیاز ہیں، اور کہا مرد کو عورت پہ اور عورت کو مرد پہ، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں چاہا ڈھال کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو ہماری تربیت کے لیے اللہ نے کچھ پیکیجز دیے اور کہا کہ تم نے تقوی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، مرد میں بھی تقوی ہو، عورت میں بھی تقوی ہو تو گھر بسے گا۔ اب پہلے رب کی بات ہوئی تو رب میں محبت ہے اور اللہ میں جلال ہے۔ محبتوں سے تقوی نہیں آتا تو اللہ کے جلال سے، اللہ کے خوف سے تقوی اختیار کرو۔ اور پھر میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سب سے زیادہ کلام پاک نے آگاہی دی کہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیاتہ، یہ رب کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے جوڑے جوڑے تمہیں بنا کے بھیجا۔ اور میاں بیوی کا تعلق، سب سے پہلا تعلق انسان کا میاں بیوی کا حضرت آدم اور حوا کا بنا، اور سب سے زیادہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں اللہ نے آگاہی دی، اللہ تعالیٰ نے رولز دیے، اللہ نے سٹیٹس بھی بتایا کہ مرد کا سٹیٹس کیا ہوگا، وہ قوام ہوگا۔ اور پھر اللہ نے مقصد زوجیت بھی بتایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ مقصد زوجیت کے محبتوں سے یہ رشتہ جڑے، سکون کا رشتہ ہے، محبتوں کا رشتہ ہے۔ اپنے ہاؤسز کو ہومز بنا دو، اور یاد رکھو کہ اللہ رقیبہ ہے، اللہ کی نظر میں ہو، تم پیئرز ہو۔ اللہ نے 2 پارٹس دے دیے، مشین کے 2 پارٹس، اور پھر اسی سے نسلیں چلیں، تم 2 کمپوننٹس ہو اور ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہو۔ تو کمپریہنسو لیسن اللہ نے دیا کہ تقوی اگر ہوگا تو گھر کی عمارت، گھر کی بنیاد تقوی سے جڑے گی اور فیملی سٹرکچر صحیح ہوگا، اور یہی پیئر ہے کہ اسی سے اللہ نے عورتیں اور مرد پھیلا دے، اور مقصد اس پیئر کا سکون ہے کہ ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈو، ٹرینکویلیٹی ڈھونڈو، ہارمنی ہو، مزاج شناس بنو۔ اور تساءلون کہہ کر کہا کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کرتے ہو، ڈیل کرتے ہو، وہ تمہارا رب ہے، اور رشتے بنتے ہیں، کہا کہ غلطیوں کو ریئلائز کرو، تمہاری ایک ہی اوریجن ہے، نفس واحدہ، کہ تم حضرت آدم کی اولاد ہو۔ تو بہت پیاری تربیت ہے، اور یہ خطبہ نکاح میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، اور آگے رشتہ داریوں کو نبھانا ہے، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا ہے۔ رشتے اللہ تعالیٰ نے، یہ بلڈ ریلیشنز اللہ نے جوڑ کے بھیج دیے، کہا تم بناتے حوا ہو، تم نے خیال کرنا ہے۔ فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول علی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یہ رحم، یہ بلڈ ریلیشن اللہ کے عرش سے رحم لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑ کے رکھے تو اللہ اس کو جوڑ کے رکھے، اور جو مجھے کاٹے تو اللہ اس کو کاٹے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑ کے رکھو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب سب سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ جنت میں سلامتی، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، جنت کی ریزیڈنسی چاہیے تو یہ کام کرنا ہوں گے۔ اور فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ فرمایا لا تنزل رحمۃ قوما فیہ قاطع رحم، ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر رحمت نہیں اترتی جس میں قاطع الرحم ہوں، بلڈ ریلیشن ختم کاٹنے والے۔ اور فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، صلہ رحمی کرنے والا بدلہ دینے والا نہیں، بلکہ صلہ رحم وہ ہے جب اس سے قطع تعلق کیا جائے تو وہ جوڑ کے رکھے، وہ صلہ رحمی کرے۔ آگے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو
پاک سے مت بدلو، عمدہ کے بدلے گھٹیا نہ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں میں شامل کر کے ان کے مال ہڑپ مت کرو، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب یتیموں کی بات ہوئی، ان کے حقوق کی بات ہوئی کہ جب اگر یتیموں کے مال تمہارے پاس ہیں تو ان میں ملاوٹ مت کرو۔ تو اگر مال تمہارے پاس تھا تو اس کی کوالٹی کو چینج مت کرو، اور آپ نے انسینٹیو دیا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، اگر میرا پڑوس چاہیے تو میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، آپ نے انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ ایسے قریب ہوں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیں پیچھے بات ہوئی، اب اگلا حق اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کا ہے۔ ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی اور جہالت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ اگر تو ایسا کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک ہیلپر رہے گا اور وہ تجھے کبھی نقصان نہیں دیں گے، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ، مسکین پر صدقے کا ثواب ایک صدقے کا ہے، لیکن رشتہ دار پر دگنا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت میمونہ سے فرمایا، جب پتہ چلا کہ انہوں نے صدقہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی لونڈی جو تم نے صدقہ کیا اپنے ماموں کو دیتی تو زیادہ ثواب پاتی۔ تو یہاں پہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہیں ان کے مال کا تم نے خیال کیا، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، لیکن برے مال کو ایکسچینج نہیں کرو، عمدہ مال کے بدلے میں گھٹیا مت دو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جو پسند آئیں تمہیں عورتوں میں سے دو دو، تین تین یا چار، حد چار ہے۔ تو کہا بیوہ عورت کو سہارا دو اور ان کے بچوں کی بھی فکر کرو۔ تو حل بتایا کہ میدان جنگ میں بہت سے مرد شہید ہو جایا کرتے تھے، بیوائیں چھوڑ جاتے تھے، تو فرمایا کہ دیکھو 2 3 یا حد 4 ہے، تو تعدد ازواج کو محدود کیا گیا اور کہا ان کے حقوق کے پاسبان بنو، 4 سے زیادہ تم شادیاں نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، 4 وجہوں سے گھر جڑتے ہیں، نکاح کیے جاتے ہیں، مال، حسب، جمال، حسن اور دین دیکھا جاتا ہے، تو تمہاری پرائرٹی دین ہو، سیرت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ دکھائی گئیں، تو بہرحال نکاح کی بات ہوئی، صرف آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا فن کی ہو، تو یاد رکھیے 4 شادیاں کرنا نہ سنت ہے نہ فرض ہے، صرف اجازت ہے۔ اور کہا کہ کچھ صحابہ وہ تھے جن کی 10 بیویاں بھی تھیں، غیلان بن اسلم ثقفی کے بارے میں ہے، ان کی 10 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا کہ جب یہ حکم آیا کہ 6 کو طلاق دے دو اور باقی 4 تم رکھ سکتے ہو، تو مردوں کو کہہ دیا کہ آج کے بعد 4 شادیوں سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ان کی بہت بیویاں تھیں، تو بہرحال ایکسٹرا میریٹل ریلیشن نہیں ہو، مجبوراً اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض بھی بتا دیے
کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میاں اور بیوی مشین کے دو پرزے ہیں، ماں کی گود میں محبت ہوتی ہے اور باپ کی جیب حفاظت کرتی ہے، تو معاشی ضرورت بھی بچے کی پوری کر دی باپ کی شکل میں، اور جذباتی ضرورت ماں کی شکل میں وہ ماں پورا کرتی ہے۔ تو معاشرے کی پروڈکٹ بچے ہیں، تو بچوں کا خیال کرنا ہے۔ کہا کہ دیکھو وہ شمس کی طرح ہے، مرد اور عورت قمر کی طرح ہے، ماں میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور باپ میں حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت احکام ہیں کہ تم 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، کڑی شرط لگا دی کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک بیوی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری لونڈیاں، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم بے انصافی سے بچو۔ اب دیکھیں زمانہ جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بس سلوکی کی جاتی تھی، مہر نہیں دیتے تھے، لڑکیوں پہ ظلم کرتے تھے اور بہت نکاح کرتے، اور سوتیلا بیٹا چاہتا تو اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ تو اسلام نے آ کے ان تمام جرائم کو ختم کیا، تو مہر کو مقرر کیا کہ نکاح 3 چیزوں سے بنتا ہے، ایجاب و قبول اور حق۔ مہر ڈال دیا مرد پہ، مہر نہ دینا یہ ظلم ہے۔ پھر نکاح شغار ہوتا، یہ وٹا سٹا کا نکاح ہوتا کہ مہر سے محروم کر دیتے دونوں طرف سے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس لڑکی سے نکاح کرو تو اس کو دیکھ سکتے ہو، نکاح میں پسندیدگی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ بھال کے نکاح کیا کرو، یہ محبت اور موافقت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو کہا کہ بے انصافی سے بچو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، بیویوں کو خوش دلی سے مہر دو۔ تو گفٹ صدقہ کیا ہے؟ یہ بہت پیارا مہر جو ہے وہ گفٹ ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيًّا، اگر خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، اگر عورتیں خوشی سے معاف کر دیں، ایک بار مہر ان کے حوالے کر دو، اگر پھر وہ واپس کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيًّا، تو اس کو مزے سے اور شوق سے خوش ہو کر آپس میں کھاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دباؤ نہیں ڈالنا۔ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی کی کمی کی وجہ سے۔ جب تقوی کی کرنسی تمہارے پاس ہوگی تو اب محبتیں بھی ہوں گی، اثار ہوگا، قربانی ہوگی۔ پھر اگر شوہر غریب ہے اور بیوی امیر ہے تو حضرت خدیجہ جیسی بیوی ہوگی، اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، یہ سب مردوں عورتوں کو پڑھائے جانے چاہیے۔ بدقسمتی سے خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، عربی میں ہے، سمجھ نہیں آتا۔ تو سورۃ النساء اگر مرد پڑھیں، عورتیں پڑھیں، سیرت نبوی بھی ساتھ میں پڑھائی جائے کہ آپ کتنے بہترین شوہر، اور آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ اور مجھے دیکھو کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ جوانی کا پورا زمانہ گزارا، اور 50 ایئرز کے بعد جن خواتین سے نکاح کیا ان میں حضرت عائشہ جو بالکل بچی تھیں، تو بہترین معاشرت کر کے دکھائے۔ اور ایسے ہی ازواج مطہرات نے بہترین ہمارے لیے رول ماڈلز بن کے دکھایا، بہترین معاشرت کر کے دکھائی۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بیوقوفوں کو اپنے مال مت دو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا سہارا بنا دیا۔ نادان لوگوں کے حوالے مت کرو، اگر بچے یتیم ہیں، بے عقل ہیں، برے بھلے کی تمیز نہیں، مینٹل میچیورٹی نہیں،
تو ان کو ان کے حوالے مت کرو، پھر تقوی ہوگا تو ان کے مال کا صحیح خیال کرو گے۔ ہر چیز میں تقوی ہے اور قرآن پاک کی تھیم تقوی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں 2 بار کہہ دیا کہ تقوی ہوگا تو بہترین معاشرت ہوگی، پھر یتیموں کے ساتھ سلوک میں بھی تقوی ہوگا تو کبھی ایسا مال نہیں کھاؤ گے، اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ یاد رکھو اگر تقوی نہیں ہوگا ان کا مال کھاؤ گے تو اپنے پیٹوں میں آگ کھاؤ گے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہیں اس مال میں سے کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور عمدہ طریقے سے بات کرو۔ اب یتیموں کے حقوق بتائے گئے کہ ان کے مال کا خیال کرو، انہیں ان کے مال سے کھلاؤ پہناؤ اور عمدہ طریقے سے بات کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، چیک کرتے رہو، تھوڑا تھوڑا ان کو پیسہ دے کر، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پیوبرٹی کو پہنچ جائیں، حد نکاح کو پہنچ جائیں، نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ ایک فزیکل بلوغت ہے اور ایک مینٹل میچیورٹی ہے، تو کہا کہ دیکھو اگر وہ ان میں مینٹل میچیورٹی آ گئی تو مال ان کے حوالے کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں ہوشیاری سمجھداری پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ وہ پراپر ہینڈلی کر سکتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کا مال اسراف سے، جلد بازی سے اور فضول خرچی سے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، حد انصاف سے تجاوز مت کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کوئی مالدار ہے تو وہ یتیم سے نہ لے، اس کا ولی پرہیزگاری سے کام لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر ولی اس کا گارڈین محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو بھلے طریقے سے وہ کھائے، مناسب حد تک یتیم کو پالنے میں معاوضہ لے سکتا ہے، وہ سروس چارجز لے سکتا ہے کہ اس کے اپنے مالی حالات خراب ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ تمہارا لین دین، تمہاری صلہ رحمی، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت گائیڈ لائنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی بھی بات کی، اللہ نے تقوی کی بھی بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کی روح بھی بتا دی کہ ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو۔ تو جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا یہ کانسٹیٹیوشن، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم سب کی زندگی میں ہوں گے، اور پھر معاشرے میں امن چین سکون ہوگا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو والدین نے اور قرابت داروں نے چھوڑا۔ تو فرمایا کہ تم علم وراثت یعنی علم الفروض ضرور سیکھو، سکھاؤ، سب کے حصے اللہ نے فکسڈ کر دیے۔ تو عربوں کے ہاں یہ تصور ہی نہیں تھا عورتوں کو دینا، تو اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے بھی حصے میں نے مقرر کیے، عورتوں کے بھی میں نے مقرر کیے۔ اب عورتیں بھی وراثت میں حصہ پائیں گی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑا مال ہو یا زیادہ، ان میں حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ نصیبًا مفروضہ، یہ طے شدہ، یہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، معمولی ہو یا زیادہ تو سب وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ وراثت کا حصہ سب کو قبول کرنا چاہیے، لینے کے بعد اب چوائس ہے کہ وہ کسی کو دے دے یا ایکسچینج کر دے۔ فرمایا کہ وراثت کھانا انتہائی منحوس اور بے برکت ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب تقسیم کے وقت کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین موجود ہوں، حاضر ہوں، تو اپنے حصے میں سے ان کو کچھ کھلا دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں بھلی بات کہو، عمدہ طریقے سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا،
اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور بچے، خوافوا علیہم، ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو تو ایسے یتیموں کے بارے میں سوچو۔ تو کہا موت اگر یاد ہوگی کہ اگر ہم مر گئے اور ہمارے بچے ایسے یتیم ہو گئے تو کیا ہوتا، تو انصاف سے تقسیم کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کی کرنسی لے لو، تقوی کو اپنے دل میں جگہ دے دو۔ جب تقوی دل میں ہوگا تو اب تمہارے اعضاء، تمہارے بول، تمہاری سوچ، تمہارے طریقوں میں تقوی ہوگا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ معراج کے موقع پہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے لب اونٹ کی طرح تھے اور فرشتے منہ کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے کسی کے سرہانے، تو کوئی شخص مر گیا، فوراً ہی چراغ گل کر دیا اور کہا اب یہ مال وارثوں کا ہے، کسی کی مرضی نہیں کہ اسے فائدہ حاصل کرے۔ ارث کہتے ہیں کسی شخص کی چیز کا دوسرے کی طرف منتقل ہونا بغیر کسی عہد اور معاہدے کے، بس اللہ نے وراثت کے احکام اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اور ترکہ کہتے ہیں تارکہ سے کہ چھوڑ جانا، متروکہ چھوڑا ہوا مال۔ تو یہ علم الفرائض علم میراث ہے، کہا خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حقوق کی ادائیگی پر زور دیا۔ فرض کفایہ ہے یہ علم، ذوی فروز وہ ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، بچ جائیں تو عصبہ کو ملتے ہیں، اور عصبہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار یعنی چچا کے بیٹے وغیرہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ بس یصلون سعیرا، ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ فرمایا دو کمزوروں کے مال سے بچو، عورت کے مال اور یتیم کے مال سے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کے ساتھ کوئی نیکی جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ پیچھے میاں بیوی کے تعلق کی بات ہوئی تو حضرت آدم کو دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم جنت میں تھے، سب تھا، لیکن اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے۔ تو حضرت حوا ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے آئیں، جو قرآن پاک نے بتایا کہ میاں بیوی کا مقصد ایک دوسرے کو سکون دینا اور یہ محبت اور رحمت کا رشتہ ہے۔ تو کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اور کہا کہ ازاں در زندہ زن شدنیم اول کے بے زن زندگی باشد معطل۔ یہ زن عورت میں زندگی میں پہلا زن ہے کہ بغیر زن یعنی بغیر عورت کے زندگی بیکار ہے۔ اور اللہ کرے کہ حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، ادب پروردہ صبر و رضا، آسیاں گرداں و لب قرآن سرا، فطرت تو جذبہ دارد بلند، چشم ہوش از اسوہ زہرا بلند، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسم پیشیں بگلزار آورد۔ کہ عورتوں کے لیے رول ماڈل حضرت فاطمہ ہیں، وہ صبر و رضا کا پیکر چکی چلا رہی ہیں اور لبوں پہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین خواتین بنائے، بہترین عورتیں، بہترین مائیں، بہترین بیویاں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے صحت، عفت، امانت اور حسن خلق
اور مقدر پر رضا مانگتی ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا احسان ہے فضل کے ساتھ۔ دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ ہم سب کا مقدر بنا اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم